اب وہ لوگ توجہ کریں جن کا یہ خیال ہے کہ شعبان المعظم کی نفس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ احادیث مبارکہ کی کتابوں کو کھولیں اور وہاں مطالعہ کریں۔ جامع ترمذی شریف کے اندر ایک پورا باب باندھا ہوا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں کے رات پر باب باندھا ہے، اور اس کے تحت بہت ساری احادیث مبارکہ لائی ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں ثابت ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس 15 شعبان المعظم کی رات تھی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بستر پر آرام فرما تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما نہیں ہے، تو بتقاضۂ بشری میں وہاں سے اٹھی اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو میں تلاش کرتی کرتی میں نے جا کے بقیع کے قبرستان کے اندر جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ اب اس میں ایک پہلی بات یہ ہے کہ جامع ترمذی شریف نے 15 شعبان المعظم کے عنوان پر پورا باب باندھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی شب برات کو ماننے والے تھے۔ اور پھر دوسری بات اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ سنت روایت کی گئی ہے، یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے جس میں یہ سنت بیان کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان المعظم کی رات کو پہلے بستر پر تشریف فرما تھے، پھر بستر سے اٹھ کر عبادت کے لیے گئے۔ گویا کہ اس رات اٹھ کر عبادت کرنا یہ بھی میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر اس میں کہ 15 شعبان المعظم کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر اطہر سے اٹھ کر عبادت کے لیے اٹھ کر عبادت فرمائی۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 15 شعبان المعظم کی رات کو اٹھ کر عبادت کرنا یہ بھی میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر تیسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتی ہے جو حدیث پاک کے اندر موجود ہے، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں پایا۔ تو بعض لوگ بے دھڑک سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس رات 15 شعبان المعظم کی رات قبرستان جانا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ دیکھو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر 15 شعبان المعظم کی رات قبرستان میں بھی گئے۔ اور ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جیسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچی تو کریم نے فرمایا فقال اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے ام المؤمنین تو دوڑتے دوڑتے آ رہی ہے، کیا تیرے ذہن میں یہ گمان گزرا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری حق تلفی فرمائیں گے؟ اب یہاں پر ایک لطیف نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کو آگے بیان بھی کیا ہے۔ عرض کی قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ظننت انک اتیت بعد النساء، فرمائے یا رسول اللہ آپ میرے ہاں تشریف فرما تھے، تو پھر جیسے میں نے آپ کو اپنے بستر اطہر پر نہیں پایا تو میرے ذہن کے اندر یہ گمان گزرا کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اٹھ کر کسی اور زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف لے نہ گئے ہو، اس لیے بتقاضۂ بشری اس گمان کی بدولت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص علم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کشف تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت تھی کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اس کے ذہن میں جو گمان گزرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گمان کو بھی جان جاتے کہ اس کے ذہن میں کیا گمان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سے فرمایا کہ اے ام المؤمنین فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، فرمایا کہ اے ام المؤمنین یاد رکھنا
یہ ایسی خاص رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے۔ 15 شعبان المعظم کی رات رب کریم اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبِ، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس رات بنو قلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان پر جتنے بال ہیں، ان سے بھی زیادہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ 15 شعبان المعظم کی رات اٹھ کر عبادت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر اس رات قبرستان جانا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ پوری احادیث مبارکہ باب باندھا ہے جامع ترمذی شریف کے اندر، اور یہ وہاں پر موجود ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب برات نصف شعبان المعظم کی رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کر رہا تھا۔ اس میں آج خصوصاً سنن ابن ماجہ شریف کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی باب ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں کی رات کی فضیلت کے حوالے سے باب بندہ ہے، اور پھر اس کے تحت ایک حدیث مبارکہ لائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارا۔ کریم نے فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں کی رات آئے، فرمایا پھر اس کی رات کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ نے قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، رب کے ہاں نوافل ادا کرنی ہے، ذکر اذکار کرتے رہنا ہے، وصوموا نہارا، اور اس کے اگلے دن جو ہے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ دو حکم۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی خاص طور پر فضیلت بیان فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا کہ عام راتوں میں اور شعبان المعظم کی نصف رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کے اندر فرق یہ ہے، فرمایا کہ عام راتوں میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نصف رات کے بعد آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے۔ فرمایا کہ شب برات کی رات کی یہ فضیلت ہے کہ جیسے 14 شعبان المعظم کا سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی رب کریم اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے، اور رب کریم کی طرف سے یہ اعلان ہوتے ہیں، فَيَقُولُ لَهَا أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اور پھر اعلان ہوتا ہے کوئی بے روزگار جو رزق طلب کرنے والا ہو، میں اس کو رزق سے مالا مال کر دوں۔ اور یہ بھی اعلان ہوتا ہے کوئی مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا، وہ مجھ سے دعا مانگے، آج کی رات میں اس کی دعا کو قبول فرما دوں۔ اسی طرح اعلان ہوتے رہتے ہیں پوری رات حتیٰ تطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اس پوری رات جو ہے شب برات کی، اس رات رب کریم کی طرف سے خصوصاً چھم چھم جو ہے وہ رحمتیں حضور کی امت پر برستے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کثرت کے ساتھ عبادت کریں اور رب کے حضور نوافل ادا کریں، رب سے معافی طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شب برات کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے کرنے جا رہا ہوں، جس کے اندر یہ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان 4 راتوں کے اندر جو بھی دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کی ضرور دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک جمعے کی رات ہے اور دوسری 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ اس رات بھی جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ایک رجب کی پہلی رات ہے اور ایک رمضان المبارک کے اندر ایک رات ہے، جس میں جو بھی آدمی جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، شب برات کے حوالے سے میں بیان کر رہا تھا، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ جس رات اللہ کی اتنی رحمت امت پر چھما چھم برستی ہے،
لیکن اس رات بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں، جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا نام بھی اس فہرست کے اندر شامل ہے جن کی اس رحمت بھری رات کے اندر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ضرور پہلے سے اپنا اس لسٹ سے نام کو نکلوا دیجئے۔ میں حدیث مبارکہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر یہ حدیث پاک لائی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری بھی دی کہ اللہ تعالیٰ اس رات 15 شعبان المعظم کی رات آپ کی امت کے اندر بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان پر جتنے بال ہیں ان جتنے بالوں کے برابر آپ کے امت کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر یہ خرابیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی امت کے لوگوں کے اندر یہ خرابیاں موجود ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ ان میں سب سے پہلی بات ہے کہ اگر کوئی مشرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نگاہ کرم نہیں فرمائے گا۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص کینہ، بغض، حسد کسی کے حوالے سے رکھتا ہے تو وہ بھی یاد رکھے اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس رات دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بغض، کینہ، لالچ جو کچھ بھی ہے اپنے دل سے نکال لے، پھر اس رات جا کر اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ کہ کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا ہے، اس کی طرف نگاہ کرم رب کریم نہیں فرمائے گا۔ اور شراب کا عادی، یہاں تک کہ وہ اپنی شراب نوشی سے معافی نہ مانگ لے صدق کے دل کے ساتھ، اس وقت تک رب کریم اس کی طرف نگاہ کرم نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا والدین کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا، کہ والدین کی بات نہ ماننے والا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، والدین کو بالکل چھوڑ دیا ہو، ایسا شخص جو نافرمانے والدین ہے اس کی طرف بھی رب کریم اس رات رحمت بھری رات نگاہ کرم نہیں فرمائے گا۔ تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے بھی نیچے رکھنے والا، ایسے شخص کی بھی اس رات جو ہے بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرم نہیں فرماتا۔ اور چغل خور آدمی، اس کی طرف بھی نگاہ کرم نہیں فرمائے گا۔ اور بے گناہ قتل کرنے والا شخص جو ہے اس کی طرف بھی رب کریم اس رات رحمت بھری رات بھی نظر کرم نہیں فرماتا۔ مشرک شخص، کینہ رکھنے والا شخص، قطع تعلق کرنے والا شخص، شراب کا عادی شخص، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا شخص، تکبر کی وجہ سے کپڑے لٹ کرنے والا شخص، اور چغل خور اور بے گناہ قتل کرنے والا شخص، یہ تمام ایسے گناہ ہیں جس رات اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رحمت چھما چھم لوگوں پر برستی ہے، اس رات بھی اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، اس رات بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس پر نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ شب برات کی رات کس طرح گزارنی چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، وہ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ بہت ساری احادیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اور بزرگان دین نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اس کے تحت بیان کر رہا ہوں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ شب برات کی رات، جس کو ہم نصف شعبان المعظم کی رات کہتے ہیں یا شب برات کہتے ہیں، اس رات میں پہلی کوشش انسان یہ کرے کہ وہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے، اور پھر ہو سکے تو اس رات 3 مرتبہ سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اور پھر ساتھ ہو سکے تو 3 مرتبہ سورۃ دخان، جس میں اس رات کا ذکر موجود ہے، وہ والی سورت کا 3 مرتبہ تلاوت کرے۔ اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر سورۃ دخان کی پہلی 8 آیات مقدسہ جو ہیں اس کا 30 مرتبہ تلاوت کرے اس کی، اور پھر کم از کم 100 مرتبہ، پھر وقت ہو تو 1000 مرتبہ دعائے یونس علیہ السلام کی تلاوت کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتا رہے۔ اور پھر ایک تسبیح جو ہے استغفار کی پڑھے، وہ مختصراً استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھ لیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار جو ہیں یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہو سکے تو 1-2 تسبیحاں جو ہیں
وہ درود پاک کی پڑھ لے، اور پھر صلاۃ و تسبیح بھی اس رات پڑھے ضرور، اور 8 رکعتیں جو ہے وہ نماز نفل بھی ضرور اس میں ادا کرے۔ اس رات میں کثرت کے ساتھ رب کریم کا ذکر کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔